بزرگان محترم، میرے عزیز دوستوں اور میرے معزز ویورز، آج ایسا کرتے ہیں، امی ام سلمہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ امی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہمارے آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابو سلمہ صحابی کے نکاح میں تھیں۔ دونوں میں بہت ہی زیادہ محبت اور تعلق تھا، جس کا اندازہ اس قصے سے ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ اگر مرد اور عورت دونوں جنتی ہوں اور عورت مرد کے بعد کسی سے نکاح نہ کرے تو وہ عورت جنت میں اسی مرد کو ملے گی، اسی طرح اگر مرد دوسری عورت سے نکاح نہ کرے تو وہی عورت اس کو ملے گی۔ اس لیے آؤ ہم اور تم دونوں عہد کر لیں کہ ہم میں سے جو پہلے مر جائے دوسرا نکاح نہ کرے۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم میرا کہنا مانو گی؟ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو اسی واسطے مشورہ کر رہی ہوں کہ تمہارا کہنا مانوں۔ تو ان کے شوہر نے کہا کہ تو میرے بعد تم نکاح کر لینا۔ پھر دعا کی، ان کے شوہر نے دعا کی کہ یا اللہ میرے بعد ام سلمہ کو مجھ سے بہتر شوہر عطا فرما، جو نہ اس کو رنج پہنچائے نہ تکلیف دے۔ ابتداء اسلام میں دونوں میاں بیوی نے حبشہ کی ہجرت ساتھ ہی کی، اس کے بعد وہاں سے واپسی پر مدینہ طیبہ کی ہجرت کی، جس کا قصہ اس کا مفصل قصہ خود حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب ان کے شوہر نے ہجرت کا ارادہ کیا تو اونٹ پر سامان لادا اور مجھے اور میرے بیٹے کو سوار کرایا اور خود اونٹ کی نکیل ہاتھ میں لے کر چلے۔ میرے مائکے کے لوگوں بنو مغیرہ نے دیکھ لیا۔ انہوں نے میرے شوہر سے کہا کہ تم اپنی ذات کے بارے میں تو آزاد ہو سکتے ہو، مگر ہم اپنی لڑکی کو تمہارے ساتھ کیوں جانے دیں کہ یہ شہر در شہر پھرے۔ یہ کہہ کر اونٹ کی نکیل میرے شوہر کے ہاتھ سے چھین لی اور مجھے زبردستی واپس لے آئے۔ میری سسرال کے لوگ بنو عبد الاسد کو، جو میرے شوہر کے رشتہ دار تھے، جب اس قصے کی خبر ملی تو میرے مائکے والوں بنو مغیرہ سے جھگڑنے لگے کہ تمہیں اپنی لڑکی کا تو اختیار ہے، مگر ہم اپنے لڑکے سلمہ کو تمہارے پاس کیوں چھوڑ دیں؟ کہ تمہیں اپنی لڑکی کا تو اختیار ہے، مگر ہم اپنے لڑکے ہمارے پوتے کو تمہارے پاس کیوں چھوڑ دیں، جبکہ تم نے اپنی لڑکی کو اس کے شوہر کے پاس نہیں چھوڑا، اور یہ کہہ کر میرے بچے کو بھی مجھ سے چھین لیا۔ اب میں اور میرا بچہ اور میرا شوہر تینوں جدا جدا ہو گئے۔ شوہر تو مدینہ چلے گئے، میں اپنے مائکے میں رہ گئی اور میرا بچہ اپنی ددیال میں پہنچ گیا۔ میں روزانہ میدان میں نکل جاتی اور شام تک رویا کرتی۔ اسی طرح پورا 1 سال مجھے روتے گزر گیا۔ نہ میں شوہر کے پاس جا سکی، نہ بچہ مجھے مل سکا۔ ایک دن میرے ایک چچا زاد بھائی نے میرے حال پر ترس کھا کر اپنے لوگوں سے کہا کہ تمہیں اس مسکینہ پر ترس نہیں آتا کہ اس کو بچہ اور شوہر سے تم نے جدا کر رکھا ہے، اس کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ غرض میرے چچا زاد بھائی نے کہہ سن کر اس بات پر ان سب کو راضی کر لیا۔ انہوں نے مجھے اجازت دے دی کہ تو اپنے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے تو چلی جا۔ یہ دیکھ کر بنو عبد الاسد نے بھی میرا بچہ دے دیا۔ میں نے ایک اونٹ تیار کیا اور بچہ گود میں لے کر اونٹ پر تنہا سوار ہو کر مدینہ کو چل دی۔ 3-4 میل چلی تھی کہ تنعیم میں حضرت عثمان بن طلحہ مجھے ملے۔ مجھ سے پوچھا کہ اکیلی کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا کہ اپنے شوہر کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے میرے اونٹ کی نکیل پکڑی اور آگے آگے چل دیے۔ اللہ پاک کی قسم، مجھے عثمان سے زیادہ شریف آدمی کوئی نہیں ملا۔ جب اترنے کا وقت ہوتا وہ میرے اونٹ کو بٹھا کر خود علیحدہ درخت کی آڑ میں ہو جاتے، میں اتر جاتی، اور جب سوار ہونے کا وقت ہوتا
اونٹ کو سامان وغیرہ لاد کر میرے قریب بٹھا دیتے، میں اس پر سوار ہو جاتی اور وہ آ کر اس کی نکیل پکڑ کر آگے آگے چلنے لگتے۔ اسی طرح ہم مدینہ منورہ پہنچے۔ جب قباء میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تمہارا شوہر یہیں ہے۔ اس وقت تک میرے شوہر قباء ہی میں مقیم تھے۔ حضرت عثمان مجھے وہاں پہنچا کر خود مکہ مکرمہ واپس ہو گئے۔ پھر کہا کہ اللہ کی قسم عثمان بن طلحہ سے زیادہ کریم اور شریف آدمی میں نے نہیں دیکھا، اور اس سال میں جتنی مشقت اور تکلیف میں نے برداشت کی شاید ہی کسی اور نے کی ہو۔ سنا آپ لوگوں نے میرے ویورز، دیکھا آپ لوگوں نے اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل کی بات تھی کہ تنہا ہجرت کے ارادے سے چل دیں۔ اللہ پاک نے اپنے فضل سے ان کی مدد کا سامان مہیا کر دیا۔ جو اللہ پاک پر بھروسہ کر لیتا ہے، جو اللہ پاک پر توکل کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کی مدد فرماتا ہے۔ بندوں کے دل اسی کے قبضے میں ہے۔ ہجرت کا سفر اگر کوئی محرم نہ ہو تو یہ مسئلے کی بات ہے، شرعی مسئلہ ہے یہ۔ ہجرت کا سفر اگر کوئی محرم نہ ہو تو تنہا بھی جائز ہے، بشرطے کہ ہجرت فرض ہو، ہجرت ہمارے اوپر فرض ہو گئی ہو اور ہمارے ساتھ کوئی محرم نہ ہو تو تنہا بھی جائز ہے۔ اس لیے ان کے تنہا سفر پر شرع اشکال نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ بات اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسے اپنے دوستوں اور سہیلیوں میں شیئر کیجئے تاکہ ایک نورانی ماحول بنے اور اللہ پاک ہم سے خوش ہو جائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ بس یہ ہماری دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔